یہ جو آپ پروگرام کرتی ہیں 4 days a week، پھر ظاہر ہے بچوں کا بھی، گھر کا بھی اور قربانی کا بھی بتا رہی تھی، آپ سارے انتظامات کر رہی ہیں، تو یہ بھی پورا ہائیڈروجن بام ہی ہے، کوئی چھوٹا تو نہیں۔ ٹی وی پروگرام کرنا جو ہے 4 days a week میں عامر بھائی ایک بات ایک کلیریفیکیشن کر دوں، اور فار آل ورکنگ ویمن آئی تھنک جنیرکلی فار موسٹ آف دیم، دیکھیں ہاؤس وائفز ہیو اے فل ٹائم جاب اینڈ so much respect for them because وہ اپنے تئیں ایک اتنی بڑی ذمہ داری ہے نا، it's a non paid job, usually non rewarding as well because ہر کوئی آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ تو آپ کی پیدائشی ذمہ داری تھی، اس کا آپ کو نہ کوئی مالی موازنہ ملنا ہے، نہ کسی نے آپ کو 2 پیار کے لفظ کہنے ہیں کہ thank you so much, very kind of you, whether it's سسرال، children, husband, anyone, generically I'm speaking، اور ایک نان اسٹاپ ذمہ داری ہے، but I feel اس کے اوپر ایڈ کریں as working women، وہ گلٹ اتنا ہوتا ہے that you are forever making up for it، آپ you want کہ آپ کا گھر بھی پرفیکٹ ہو، بچوں کا کھانا بھی پرفیکٹ ہو، ان کی تعلیم بھی پرفیکٹ ہو، میاں کی تمام ذمہ داریاں پوری ہوں، کچھ نیگلیکٹ نہ ہو، so you bend over backwards trying to make up for it and I can say most working women go through this. so میں وہ کہہ رہی تھی کہ آج کل میرے لیے میں اس لیے overwhelming کہہ رہی تھی جس کو ہائیڈروجن بم کہہ رہے ہیں، میرے والدین بہت بیمار ہیں اور وہ اللہ کا بہت کرم ہے، مجھے یہ شرف حاصل ہے اور میرے اوپر بہت یہ رحمت ہے اللہ کی کہ I am getting to take care of them. otherwise they're not here usually. اللہ ان کو بہت، so وہ ایک کمرے میں والد صاحب بیمار ہیں، ایک کمرے میں والدہ بیمار ہیں، both very critical and بچے ماشاءاللہ اس ایج میں ہیں جدھر فائنل ایگزامز ختم ہوئے، سوئمنگ ہے، ٹینس ہے، فلاں کرنا ہے، you know it's a very اللہ سلامت رکھے بڑی ہائپر ایج ہے۔ اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں، وہ ہائیڈروجن بم ہے۔ تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ ایک جرنلزم اسٹوڈنٹس کی ایک ورک شاپ تھی، زیادہ تر اس میں فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں، تو وہاں پہ میں ان کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا اور میں یہ ان کے سامنے ایڈمٹ کیا، تو یہاں پہ بھی ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے، پتہ نہیں آپ دونوں مجھ سے ایگری کرتے نہیں کرتے، کاشف ایگری کرے گا، کہ ہماری جو فیمیل کولیگز ہیں وہ ہم سے زیادہ محنت کرتی ہیں، کیونکہ میں تو اپنی بات کروں گا، میں آپ کی نہیں بات، میں تو اب اسٹیج پہ پہنچ گیا ہوں کہ ہم شام کو کام کرتے ہیں 3-4 گھنٹے، اس سے پہلے بھی بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہم ٹی وی شو وہ جو ٹی وی شو ہے، ٹی وی شو کے لیے ہم صرف 3-4 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن مہر اور ان کے جو ہم اثر باقی کولیگز ہیں، ہماری جو کولیگز ہیں جو صرف اینکر نہیں ہیں بلکہ رپورٹر بھی ہیں، سب ایڈیٹر بھی ہیں، اور بھی جو کام کرتی ہیں، وہ اپنے گھر کا بھی کام کر، وہ سب صبح جب گھر سے نکلتی ہیں تو انہوں نے یہ میک اٹ شور کرنا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ٹائم پہ اسکول چلے گئے ہیں، اور پھر بچہ جو ہے وہ دفتر سے بیٹھ کے مانیٹر کر رہی ہوتی ہے، وہ اسکول سے واپس آ گیا ہے، اس نے لنچ کر لیا ہے، پھر جب وہ شام کو یہ اپنا کام کی تیاری کر رہی ہوتی ہے تو ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں بچوں نے ہوم ورک کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں اور تو آفس میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو اس لیے میں یہ کہنا میں نے وہ جو اسٹوڈنٹس تھی ان کو یہ کہا کہ آپ کا جو رول ماڈل ہونا چاہیے وہ مہر بخاری ہونی چاہیے، آسمہ شرازی ہونی چاہیے، اور ہماری بہت سی، تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی میل کولیگ جو ہے یہ بات کر رہے ہیں، میں بھی اس پہ حامد بھائی نہیں ریلائز کرتے آپ کا بڑا پن ہے ٹو ایکنالج دیٹ، مگر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، اس کے بعد مالک کا ویو، کیونکہ اس کا یہ اسٹیریوٹائپ یہی ہے کہ یہ مسوجنسٹ، میل شوونسٹ اور بلا بلا بلا، جھوٹ ہے ویسے یہ، مگر مائی مدر، میری والدہ جو تھی وہ ورکنگ ویمن تھی، ہم 4 بھائی تھے، مور لائک 1 سال کا ڈفرینس، تو اب ہم امیجن کرتے ہیں کہ وہ کام بھی کرتی تھیں، پھر وہ ہمیں لنچ بھی بناتی تھی، ہوم ورک بھی کرواتی تھی، رات کے وقت بھی کھانا بناتی تھی، خود بناتی تھی، اور وہ اتنا کام تھا کہ یہ جو احساس ہے ہاؤس وائف کی کنٹریبیوشن کا، ان کے کام کا، یہ بڑا اب ہونے لگا ہے۔ تو اب ویسے یہ ضرور ہے کئی دفعہ میرے منہ سے یہ نکل جاتا ہے، ہمارے ارد گرد جو ہمارے جو بھابیاں بہنیں یہ وہ شور مچاتی ہیں بہت زیادہ، تو میں کئی دفعہ امیجن کرتا ہوں اپنی والدہ کے متعلق سوچ کے کہ انہوں نے کبھی شور بھی نہیں مچایا تھا، ایکچولی وہ بڑا انجوائے کرتی تھی اس کام کو۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، فائنانس منسٹر کا میں انٹرویو کر رہی، سائڈ آف مائی آئی سے میں دیکھ رہی، اب رات کے 10 ساڑھے 10 بج رہے ہیں، وہ ختیجہ مصطفیٰ شیربانو 2 ادھر کھڑے ہیں، ایک پیچھے کیمرے کے کھڑا ہے، اس طرح کر رہا ہے کہ پتہ ہے کہ آگے نہیں آ سکتے، لائیو چیز چل رہی ہے، اور یو نو اٹ از جسٹ آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل، سو اٹس فن، آئی مین اینڈ یو رائٹ، کمپلین کرنے کی بات نہیں ہے، اٹ از اللہ کا کرم ہے، اٹ از اے لاٹ آف فن، وداؤٹ دس آئی تھنک میری زندگی پھیکی ہوتی۔
So I enjoy it. I swim with them. He plays cricket with them. I think زندگی میں اللہ جب مجھے یہ blessings ہیں, بہت بڑی blessings ہیں. اور کرکٹ گراؤنڈ میں کاشف کبھی کبھی مصطفیٰ کی جو ہوم ورک کی کاپی ہوتی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو میر صاحب بتاؤں, یہ اس نے میری بڑی بیٹی کو پڑھایا ہے, پورا پڑھایا ہے, وہ سب سبجیکٹس, انگلش میرا تھا سوری, ہسٹری, جیوگرافی, سائنس, سب A+, A stars. ابھی آپ کہہ رہے ہیں اردو میں بھی آیا ہے, ویری گڈ فادر, اردو میں بھی آیا ہے, ابھی آپ بتا رہی تھی. اردو میں نے نہیں پڑھا, اردو میں نے پڑھا تھا, مصطفیٰ کو پڑھایا تھا, وہ یہ آیا تھا, مگر میرے سبجیکٹ, میں اسے کہتی ہوں such a good teacher, I should outsource all their پڑھائی. مصطفیٰ کو I teach, ختیجہ he teaches, but he's a very good father, he plays cricket with them, he takes them out. آج کل آپ کو پتا ہماری بحث کیا چل رہی ہے, آج کل ہمارا فیصلہ ہونا ایک بہت بڑا. عامر کو بہت زور کے کچھ آیا ہوا ہے. ایک سیکنڈ, میں سادہ فیصلہ کی ہونا کہ ایک چھوٹا پپی لینا ہے, کتا, یا آئی پیڈ بچوں کا لینا. یہ ہم آج دو بڑے اور ہماری دونوں لے لیں, دونوں لے لیں. حامد بھائی ہونا یہی ہے, باپ نے اسپوائل کرنا ہونا یہی, بٹ میں چاہ رہی ہوں ایک چیز چوز ہو جائے اور وہ آئی پیڈ نہ ہو تو بہتر ہے. اچھا مہر آپ کی طرف کوئی اشارہ کر رہی تھی, آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے. Give it all, take it all. Take a dog. Take a dog, yeah. ہاں اینی ٹائم. ہاں جی مہر آپ کی طرف کچھ کہہ رہی تھی کہ آپ کو بڑی زور سے کوئی بات کرنا ہے. خواتین کا یہ رول اور خواتین کی میں تو بالکل میل شوورسٹ نہیں ہوں. میں تو جتنی باتیں سنتا ہوں اللہ کا اور شکر ادا کرتا ہوں کہ بندہ پیدا ہو گئے تھے. دیکھیں ہر ہمیں ڈبل کام کرنا پڑتا ہے, ہم تو اللہ کا شکر عورت کا بھی بنانے میں عورت کا بھی آدمی کا بھی, اور وہ کردار, وہ جب دونوں اپنا کردار ادا کریں گے نا تو یہ گاڑی چلتی ہے اور گھر میں برکت آتی ہے. کوئی ایک نہ کرے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے اس چیز کو حوصلہ افزا سمجھا جا رہا ہوتا ہے. عمومی طور پہ خواتین جو اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں وہ ایڈمٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. آپسی دکھڑے شروع ہو گئے نے, اگلا آدھا گھنٹہ نکل. ہم نے کرکٹ نہیں سنی آپ کی 20 منٹ, ہمارے دکھڑے بھی سن لیں, کچھ نہیں ہوتا. جب یہ بھول جاتے ہیں نا تو ان کو یاد دلانا پڑتا ہے, اسی لیے تھوڑا سا پھر وہ بال کام آتا ہے. ہاں وہ جو جس نے ہٹ کیا ابھی اچانک سے ہم نے دیکھا اور میک اپ سے چھپا لیا گیا. اچھا تھوڑا سا میں لائٹر کرتی ہوں گفتگو کو. یہ بھی لائٹ ہی تھی اصل میں, میں نے ذرا عامر صاحب ایک چیز جس کے اوپر مجھے بڑا تجسس تھا کہ آپ نے کبھی نہیں بتایا, اور پہلے دن میں بھی آپ نے نہیں بتایا کہ بچپن کی اور آج کی جو عید ہے اس کے اندر کیا ڈفرینس ہے, کیا فرق عامر متین کے لیے آیا ہے؟ میرے لیے نہیں آیا, میرا خیال معاشرے کے اندر پورے کے اندر یہ فرق آ چکا ہے. ظاہر ہے زمانے بدلتے ہیں, تغیر ہوتا ہے, تو یہ کہنا کہ جی وہ ایک ہی جیسی عیدیں ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا, پوری دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں. مگر میرے خیال ہے ہمارے ہاں زیادہ آئی. کرسمس اگر آپ 50 سال پہلے بھی دیکھ لیں تو وہ مور اور لیس جو ہے نا کافی سا کلچرلی جو ہے نا اس کے اندر سملیرٹی آپ پائیں گے. پر ہمارے ہاں بہت زیادہ اس لیے یہ آیا کہ تبدیلی معاشرے کے اندر بہت تبدیلی آ گئی کہ فار ایگزامپل ہمارے ہاں انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ محدود ہو کے رہ گئی, اور وہ کوئی ایوالو کر کے نہیں ہوئی, وہ خود نہیں ہوئی, بلکہ معاشرے کے اندر ہمارے جو سوشل انجینئرنگ کی گئی, پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی. خاص طور پہ آپ دیکھیں نا کٹ آف ڈیٹ جو ہے آپ کہہ لیں یہ تھوڑی سی ایسی انٹلیکچوئل گفتگو ہو جاتی ہے, مگر ضیاء الحق کے دور میں یہ ختم کیا گیا. ہم نے اپنی فلم کا, ڈرامے کا, تھیٹر کا, تمام چیزوں کا, میوزک کا, ڈانس کا, یہ چیزیں ختم کی گئیں, ان کا گلا گھوٹا گیا. اس سے کیا ہوا, اوور آل ایک جو ہے کہنے کو تو جی ایک سے جو ہے پی ٹی وی سے کوئی 200 چینل ہو گئے ہوں گے, مگر وہ نہیں بدل گیا. خاص طور پہ معاشرے میں عوام کے لیے وہ جو بچپن سے یاد ہے کہ یہ میلے ٹھیلے عید کا جو موقع ہوتا تھا وہ چاروں طرف سے آتے جاتے لوگ ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے جاتے تھے, خوشیاں ہوتی تھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, اور خوشیوں کا تعلق کئی دفعہ ریسورسز سے نہیں ہوتا, پیسے سے نہیں ہوتا, یہ ایک رویے کا نام بھی ہے. پر ہمارے ہاں جو وہ میلے ٹھیلے تھے, شہروں میں بھی وہ میلے ٹھیلے ہوتے تھے کہ آپ بازار میں آ جائیں تو ایک ایٹیٹیوڈ تھا. عید میلاد النبی اتنی زبردست ہوتی تھی, چھوٹے چھوٹے فنکشن جو ہے, شبرات جو ہے, اتنا زیادہ پٹاخے بجائے جاتے, اس طرح ہی عیدیں وہ نظر آتی تھیں. تو وہ انٹرٹینمنٹ معاشرے میں رہی نہیں. یہی حال ہمارے دیہات کا ہے, دیہات کے اندر وہ بہت کم اس طرح کے پرانے سٹائل کے میلے رہ گئے ہیں, ورنہ وہ تمام عرس جو تھے, فار ایگزامپل لاہور میں میلہ چراغا جو ہوتا تھا وہ مہینوں پہلوں سے شروع ہو جاتا تھا اور ہفتوں اور مہینوں اس کا سلسلہ رہتا تھا. اس طرح ہی داتا بخش کا عرس.
اب وہاں جائیں تو دادا بخش پہنچنے کے لیے دادا دربار جو ہے وہاں پہ 6 لیئر سے آپ کو سیکورٹی سے گزرنا پڑتا ہے, تلاشیاں دینی پڑتی ہیں, اور وہ اس کا وہ چیز نہیں رہ گیا جو کہ اس سے پہلے تھا. اس سے وہ ہوتا تھا ایک سلسلہ ہوتا تھا سائیکل کا, میلوں کا ایک پورا کیلنڈر تھا. جس طرح اسپین میں انٹرٹینمنٹ کا ایک کیلنڈر ہے, وہ ان کے فیسٹاز ہوتے ہیں کہ جی 1 جنوری سے یہاں فروری وہ چلتا ہے. ہمارے ہاں بھی وہ سندھ سے چلتے تھے آل دا وے پاکستان تھا کہ یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں. تو وہ میلے کی وہ دکانیں ہوتی تھی, وہ جھولے والے ہوتے تھے, وہ اور ساتھ میں دنگل ہو جاتے تھے, اس کے ساتھ جو ہے ہارس ریسنگ, ہارس پیگنگ, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا تھا. تو وہ ایک اوورآل میں سمجھتا ہوں معاشرے میں تبدیلی آئی. آئی ایم شور باقی سب کے بھی اس طرح ہی تبدیلی آئی. لیکن یہ میں اپنا ذرا بتا رہا ہوں. چلیے مجھے اور میرے مہمانوں کو اجازت دیجیے. عید کا یہ خوبصورت دن بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا, مگر کوشش کیجئے کہ قربانی کی اس عید پر جو بھی جانور قربان کریں, جو بھی خوشی بانٹیں, وہ تمام ان لوگوں کے ساتھ بانٹیں جن سے یہ خوشیاں بہت دور ہیں.